السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ٹرکش ڈرامہ سینٹر ریویو میں۔ کیا یہ سیریز چند ہفتوں کے لیے اسکرین سے غائب ہو جائے گی؟ کون سا پرانا ترک خاندان کہانی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا فلیوس کے مسلمان ہو کر عثمانیوں کا داماد بننے کا وقت قریب ہے؟ کیا شاہنشاہ بے اور اس کے خاندان کو خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے؟ برسا کی فتح اور عثمان کی موت کتنی دور ہیں؟ اسپورسا کو عثمانیوں کا دشمن کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اور بھی بہت سی اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کرولش اور خان سیریز تاریخی اور خیالی واقعات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ عثمانی تاریخ پر مبنی یہ سیریز آنے سے پہلے کافی ہائپ پیدا کر چکی تھی، مگر اب ریٹنگ اتنی متاثر کن نہیں رہی، اسی لیے تاریخی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اسپورسا کے کردار کو شامل کر کے کہانی کو تاریخی طور پر مضبوط بنانے کی اچھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ زیادہ توجہ فاطمہ اور فلیوس پر جا رہی تھی۔ تاکہ اورہان بے کے کردار کو نظر انداز نہ کیا جائے، ایک نئی ہیروئن شامل کی گئی ہے۔ حالانکہ اورہان بے کا کردار مضبوط ہے اور اداکار کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے، مگر یہ حقیقت بھی ہے کہ فلیوس اورہان بے کے لیے ایک حریف کے طور پر ابھرا ہے۔ سیریز میں چرکتائی کے ذریعے بھی بتایا گیا کہ فلیوس اورہان بے کے جتنا بہادر ہے اور اس کی صلاحیتیں اورہان بے سے کم نہیں۔ ساتھ ہی چرکتائی نے اشارہ دیا کہ اگر وہ صحیح راستے پر آئے اور عثمانیوں کی صفوں میں شامل ہو جائے تو کتنا شاندار ہوگا۔ یہ سن کر مداح خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ فلیوس پہلے ہی ان کا دل جیت چکا ہے، اور اب وہ بے صبری سے انتظار کریں گے جب فلیوس بھی اورہان بے کی صفوں میں شامل ہوگا۔ یہ سب جلدی نہیں ہوگا، مگر فلیوس کے مسلمان ہونے اور واقعات کی تبدیلی سے پہلے نئے کرداروں کے شامل ہونے اور اگلی قسط میں تاخیر پر بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی سیریز میں ٹریلرز دیر سے جاری ہوتے تھے تاکہ سنسنی بڑھائی جا سکے، مگر اس بار نہ صرف ٹریلرز دیر سے آئیں گے بلکہ قسط بھی تاخیر کا شکار ہوگی۔ پہلے محمد فتوحات سلطان کی قسط بھی فٹ بال میچ کی وجہ سے نشر نہیں ہوئی تھی۔ کرولش اورہان کے حوالے سے یہ قسط 31 جنوری کو نشر ہونے والی تھی، مگر نیا سال کی رات قسط پیش کرنے کا خطرہ نہیں لیا جا سکتا۔ لوگ نیا سال منانے میں مصروف ہوں گے، حتیٰ کہ اگر یہ دن مقرر نہ بھی تھا، یہ تاخیر متوقع تھی۔ ہر بار کرولش عثمان سیریز کو نئے سال کی چھٹیوں کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس بار بھی یہی کچھ کرولش اورہان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ بہرحال اب یہ قسط نئے سال کے پہلے ہفتے میں ریلیز ہوگی، اور اس سے پہلے کہانی میں بڑے تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ پہلے درسن کے کردار کے خاتمے کی افواہیں پھیل رہی تھیں، پھر وہ واپس آیا اور پچھلی قسط میں اس کا کردار واضح کیا گیا کہ وہ کراسی بے کا بیٹا ہے، جو اپنے والد کی رائے سے مختلف ہے، جبکہ کراسی کے بیٹے عثمانیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نئی رپورٹ کے مطابق پورا کراسی خاندان شامل ہونے والا ہے، جس میں کراسی بے، اس کی بیوی، بڑا بیٹا اور بہو شامل ہیں۔ بڑا بیٹا ریاست کا جانشین ہوگا اور درسن عثمانیوں کی حمایت کرے گا۔ ایک نیا ترک خاندان سامنے آ رہا ہے، یعنی شاہنشاہ بے اور اس کے خاندان کے لیے وقت کم رہ گیا ہے۔ بہرحال یغید بے اور فاطمہ کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ یغید کے شہید ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، ممکن ہے کہ یغید ہیکٹر کے ہاتھوں ایک جھڑپ میں شہید ہو جائے۔ برسا کی فتح کے دوران شاہنشاہ بے بھی شہید ہو سکتے ہیں، مگر جو کچھ بھی ہو ان کی کہانی اب پیچھے رہ گئی ہے۔ جلد ہی دمیر تاش، شاہنشاہ بے، اس کی بیوی اور بیٹا کہانی سے غائب ہو جائیں گے، اور پھر توجہ کراسی خاندان پر مرکوز ہوگی۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون اور فلیوس کی کہانی آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یغید کے پیچھے ہٹنے کے بعد اس کہانی میں نیا موڑ فلیوس کے اصل راز کے انکشاف کا ہوگا، اور امکان ہے کہ یغید خود فاطمہ خاتون کے سامنے فلیوس کا اصل چہرہ لے آئے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کچھ فاصلے اور جذباتی حالات دیکھے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب فلیوس اسلام کی طرف رجوع کرے اور دل کے درد سے نجات کے لیے صحیح راستہ تلاش کرے۔ فلیوس نے اپنا ماضی بیان کیا، اس سے واضح ہوا کہ یہ کردار بدلنے والا ہے۔ فلیوس، جو بظاہر خونخوار جلاد لگتا ہے، مظلوم ہے۔ اس نے قسطنطنیہ اور ہیا صوفیہ پر صلیبیوں کے حملے میں اپنا خاندان کھو دیا، اور اس یاد کے ساتھ اس کے پاس ظالموں کے خلاف لڑنے کی طاقت بھی ہے۔ اسی لیے سیریز کی جانب سے واقعے کی یادیں دکھانے کے لیے AI کا استعمال بہتر فیصلہ تھا۔ کم از کم برسا کی فتح کے وقت بھی ایسے ہی شاندار مناظر پیش کیے جائیں تو مناسب ہوگا۔ جیسے محمد فتح سیریز میں قسطنطنیہ کی فتح مداحوں کے دلوں میں نقش ہے، برسا کی فتح بھی یادگار ہونی چاہیے۔ فلیوس کے کردار کی بات کریں، عثمان بے بھی اسے بہادر جنگجو کہہ کر سرا رہے ہیں۔ وہ عثمانی شہزادوں کے ساتھ اتحاد کر کے میدان میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر اپنے والد کے قتل کے راز کے انکشاف کے بعد فلیوس کا کردار مزید بدل جائے گا۔ اس کا عثمان بے سے انتقام ختم ہوگا اور دوستی بڑھ جائے گی۔ عثمانیوں کا رویہ اسے متاثر کرے گا اور وہ اسلام قبول کرے گا۔ یہ سب بہت دھیرے دھیرے دکھائے جائیں گے، مداحوں کو انتظار کروایا جائے گا۔ جو لوگ فاطمہ اور فلیوس کی کہانی پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں چرکتائی اور ایگل کی جوڑی یاد رکھنی چاہیے۔ چرکتائی بھی کبھی خوفناک منگول تھا اور کایائی خاندان کی بیٹی سے شادی کی۔ فاطمہ خاتون کی فلیوس سے شادی دلچسپ رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگ فلیوس کو اورہان بے کی صفوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل فلیوس کے اداکار کے انتخاب پر بھی تبصرے ہوئے تھے، جیسے ترغت بے ارطغرل بے کے ساتھی تھے،
اگر فلیوس اور ہان بے کا ایسا ساتھی بنے تو یہ کہانی بہت شاندار ہوگی، مگر ساتھ ہی خوف بھی ہے کہ جیسے کونر ایلپ کی سلاجوکی انداز میں زبردست تبدیلی آئی اور عثمان بے کے ساتھ آنے پر وہ کردار مدھم ہو گیا، ویسے ہی فلیوس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم پہلے ہی فلیوس کو دوہرے کردار میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کا عثمانی انداز بھی بہت متاثر کن ہوگا، مگر یہ سب برسا کی فتح تک ہی رہے گا۔ عثمان بے کے خواب سے اس فتح کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ فتح سیزن کے آخر میں نہیں بلکہ درمیان میں دکھائی جا سکتی ہے، اور عثمان بے کی موت کے ساتھ ایک نئے دور کی شروعات بھی دکھائی جائے گی۔ ناظرین، فاطمہ اور فلیوس کی جوڑی کیسی لگتی ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند